أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب يوم القيامة الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قرة عيني في الصلاة. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائی اور دوستو، اس وقت رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. رجب کے مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کی امت کو ایک عظیم الشان تحفہ عطا فرمایا، اور وہ تحفہ ہے نماز. نماز یہ اتنا بڑا تحفہ ہے کہ باقی جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اس امت کو عطا فرمائی ہیں، وہ ساری زمین پہ اتری. حضور علیہ السلام مکہ کے اندر یا مدینہ کے اندر
یا میدان بدر کے اندر یا مسجد کے اندر، مکہ کی مسجد کے اندر یا مدینہ کی مسجد کے اندر یا مدینہ میں حضرت عائشہ کے حجرے کے اندر یا دوسری بیویوں کے پاس جہاں پہ آپ موجود ہوتے تھے، جبرائیل امین تشریف لے آتے تھے اور اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا دیتے ہیں۔ چنانچہ بہت سارے احکام آئے، بہت ساری چیزیں آئیں، بہت ساری آیتیں آئیں، قرآن نازل ہوا، کہیں پہ حج آیا، کہیں پہ زکوٰۃ کا حکم آیا، اور کہیں پہ رمضان کے روزے کا حکم آیا، کہیں پہ سود حرام ہونے کا حکم آیا، کہیں پہ شراب کے حرام ہونے کا حکم آیا، اور بہت ساری چیزوں کو حرام کیا گیا، لیکن یہ ساری چیزیں زمین پر آ رہی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ تحفے لے کر، یہ نعمتیں لے کر، یہ احکام لے کر زمین پہ اترتے ہیں، اور جہاں پہ حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے یہ ان کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ لیکن میرے محترم بھائی بزرگوں اور دوستو، ایک واحد تحفہ ایسا ہے، نماز ایسا تحفہ ہے کہ جب یہ دینے کا وقت آیا، اللہ تعالیٰ نے زمین پر نہیں بھیجا بلکہ اپنے محبوب کو اپنے پاس آسمانوں پہ بلایا، اور آسمانوں پہ بلا کر اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ عطا فرمایا۔ معراج حضور علیہ السلام کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے، وہ اس مہینے کے اندر آیا، روایات کے اندر موجود ہے۔ اس مہینے کی 27 تاریخ کو، رجب کی 27 تاریخ کو معراج کا واقعہ پیش آیا، اور معراج کے واقعے کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو نماز عطا فرمائی۔ اس امت کے لیے، حضور علیہ السلام کے لیے یہ نماز ایک بہت بڑا تحفہ تھا، بہت بڑی نعمت ہے نماز، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، اور تمام عبادات سے بڑھ کر یہ عبادت ہے، اور ایسا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ہر مسلمان اس کو ادا کر سکتا ہے، باقی احکام جو ہیں وہ مخصوص ہیں لوگوں کے ساتھ، ہر بندہ نہیں کر سکتا، ان کے لیے شرائط ہے، ان کے لیے لوگ مخصوص ہیں، ہر ایک کے لیے نہیں۔ زکوٰۃ کا حکم ہر ایک کے لیے نہیں، اس کے لیے شرائط ہے، وہ شرائط پائی جائیں گی تو زکوٰۃ فرض ہوگی، وگرنہ نہیں۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری عبادات ایسی ہیں کہ انسان کرنا چاہتا ہے لیکن کر نہیں سکتا، صدقہ کرنا چاہتا ہے، گنجائش نہیں ہے، بہت بڑی عبادت۔ اور اسی طرح حج کا شوق ہر ایک کو ہوتا ہے، عمرہ کرنے کا شوق ہر ایک کو ہوتا ہے، حج کس کے اوپر فرض ہے؟ ہر ایک کے اوپر فرض نہیں ہے، اس کے لیے شرائط ہے، وہ شرائط پائی جائیں گی تو پھر حج جو ہے وہ فرض ہوگا۔ اور نماز ایسی عبادت ہے، ایسا اللہ پاک کا دیا ہوا تحفہ ہے کہ ہر امیر غریب چھوٹا بڑا ہر مسلمان اس کو ادا کر سکتا ہے، اس کے لیے مال کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کسی کی محتاجی احتیاجی کی ضرورت نہیں ہے، خود انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ عطا فرمایا اور انسان اس کو کر سکتا ہے، اور کرنا ضروری ہے، کرنا ضروری ہے۔ جو نہیں کرے گا، نماز کی ادائیگی کو بروزگار نہیں لائے گا، قیامت کے دن اللہ کے ہاں مجرم ہو کے کھڑا ہو۔ جو نماز پڑھتے ہیں
اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب انسان سجدے میں ہوتا ہے، پیشانی اپنی سجدے میں لے کے جھکاتا ہے جا کے، اللہ تعالیٰ کو اس کے اوپر بڑا رحم ہوتا ہے، اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے۔ اور نماز اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی عبادت عطا فرمائی ہے، ایسا تحفہ عطا فرمایا ہے کہ نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے جو چاہو بنواؤ، جو چاہو بنواؤ۔ نماز جب نازل، نماز کا حکم ملا، جب نماز ملی، حضور علیہ السلام نے آ کر صحابہ کرام کو بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز عطا فرمائی ہے، صحابہ کرام خوش ہو گئے، اور صحابہ کرام خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے سے مانگنے کا ایک ذریعہ عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا بہترین ذریعہ نماز ہے۔ نماز پڑھو، اللہ سے مانگو، اللہ دے گا۔ صلاۃ الحاجت پڑھو، تہجد پڑھو، تہجد میں جو اللہ سے مانگو اللہ عطا فرماتا۔ آج ہم اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، آج ہم نماز کے قریب نہیں جاتے، اور اللہ کے قریب نہیں جاتے۔ اب صبح صبح لوگ اٹھتے ہیں، بہت سارے لوگ صبح بہت اچھے ٹائم کے اندر اٹھ جاتے ہیں، نماز سے پہلے اٹھ جاتے ہیں، اذان سے پہلے اٹھ جاتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں؟ کوئی منڈیوں کی طرف جا رہا ہے، کوئی اپنے جانوروں کی طرف جا رہا ہے، اور کوئی اپنی دکان کی فکر لے کر اٹھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ کتنا قیمتی وقت ہے، کتنا پیارا وقت ہے، اور کچھ خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جو نماز کے لیے، نماز کی فکر لے کے اٹھتے ہیں، مسجدوں کی طرف آتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ صبح صبح مسجد کی طرف جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو صبح صبح بازاروں کی طرف جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ کتنی پیاری بات حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ اپنے کاروبار میں لگنا چاہیے، کرنے چاہیے، لیکن اس کا ایک وقت ہے، اس کا ایک وقت ہے، اس کا ایک ٹائم ہے۔ اللہ کو یاد کرو، 2 رکعت پڑھو، تہجد پڑھو، تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد منڈی میں چلے، صبح اٹھ کر نہ وضو کیا، نہ اللہ کا نام لیا، نہ کوئی دعا پڑھی، نہ کوئی نماز پڑھی، نہ کوئی تلاوت کی، نہ کوئی ذکر کیا، سیدھا اپنے کاموں کے اندر لگ گئے، تو ان کاموں کے اندر کیا برکت ہو؟ صبح صبح اٹھ کر اللہ کا نام لینا چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے۔ تہجد نہیں پڑھی جا رہی تو کم از کم نماز فجر تو لازمی پڑھنی چاہیے، فرض ہے۔ جہاں کہیں بھی ہیں نماز فجر تو معاف نہیں ہے، اس لیے دوستو حضرات صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہمیں اللہ سے مانگنے کا ذریعہ مل گیا۔ نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ نماز حضور علیہ السلام کی پسندیدہ عبادت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھے 3 چیزوں سے محبت ہے، مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں، مجھے 3 چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں۔ فرمایا کہ ان میں سے ایک نماز، نماز سے حضور علیہ السلام کو بڑی محبت،
فرمایا کہ ان میں سے ایک نماز سے حضور علیہ السلام کو بڑی محبت تھی. حضور علیہ السلام ساری رات کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہتے. ساری رات کھڑے ہو نماز پڑھتے. اور عائشہ فرماتی ہیں کہ اتنا لمبا قیام کرتے تھے, اتنا لمبی نمازیں پڑھتے تھے کہ کھڑے کھڑے آپ کے پاؤں کے اوپر سوزش ورم آ گیا, پاؤں سوج گئے تھے. اتنی لمبی نمازیں حضور علیہ السلام پڑھا. تو فرمایا کہ نماز سے مجھے محبت ہے, نماز مجھے اچھی لگتی ہے. دوسرا فرمایا کہ خوشبو مجھے پسند ہے. خوشبو حضور علیہ السلام کی سنت ہے, خوشبو لگانی چاہیے, خوشبو لگاتے رہنا چاہیے. اور جمعے کے دن خاص طور پہ خوشبو لگانا یہ سنت ہے. تو جمعے کے دن لگائے, سنت سمجھ کر لگائے, سنت کی نیت سے ہر وقت لگائے. لیکن اس میں آج کے دور میں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ جو ہم خوشبو استعمال کر رہے ہیں اس کے اندر الکوہل کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. الکوہل کی ملاوٹ, جو بھی ہم پرفیوم خرید رہے ہیں اس میں ہمیں یہ تسلی کرنی چاہیے کہ اس کے اندر الکوہل نہیں ہونا چاہیے. تو یہ چیز ہے. خوشبو حضور علیہ السلام کو بہت زیادہ پسند تھی. اس کے بعد فرمایا کہ مجھے اپنی عورتوں سے, اپنی بیویوں سے مجھے محبت ہے. تو حضور علیہ السلام کی پسندیدہ عبادت نماز, اور حضور علیہ السلام نے آخر دم تک اس کی تعلیم فرمائی. ہاں, یہاں تک کہ جب دنیا سے پردہ فرمانے لگے, وصیتیں فرما رہے ہیں, وصیتیں فرماتے ہوئے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, کہ نماز کا خیال رکھنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا. ماتحت اس وقت غلام ہوتے تھے, اب ملازمین, خادمین, جو آپ کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ ہونا چاہیے, ان کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے. کسی ملازم کو, کسی ورکر کو اور اپنے پاس کام کرنے والے کو گالی دینا, سختی کرنا, مارنا پیٹنا حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف. اچھا سلوک, اچھا رویہ, نرمی ہونی چاہیے انسان کی طبیعت کے اندر. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ, کہ جو نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ ہر بھلائی سے محروم گیا. تو یہ چیزیں نماز, آخر میں وصیت کرتے جا رہے ہیں کہ میری امت نماز کا خیال کرنا. اور پھر اپنی بیماری کے ایام کے اندر مسجد میں تشریف نہیں لا سکتے تھے, لیکن کبھی بھی نماز قضا نہیں مسلمان. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈیوٹی لگا دی کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں لوگ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھاتے رہے, اور جب خلافت کا منصب سنبھالا, حضور علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے, تو حضرت ابوبکر نے لوگوں کو نمازیں پڑھائی, نمازیں پڑھاتے رہے, نمازیں پڑھتے رہے. نماز بہت اہم ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کے لیے مقرر کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جب حملہ کیا گیا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا, زخمی ہو کر گر پڑے. لوگ جو ہیں وہ آگے بڑھنے لگے. حضرت عمر نے اشارے سے منع کیا اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کیا کہ مسلمانوں کی نماز مکمل کرو.
مسلمانوں کی نماز مکمل کروائیں. امیر المومنین شدید زخمی ہو گئے, گر پڑے, لیکن لوگوں کی نماز نہیں پڑھنے دی, نماز نہیں ضائع ہونے دی. عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی نماز مکمل کروائی اور اس کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا ان کے علاج کے لیے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتے تھے, قرآن پڑھتے تھے نماز میں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ہر رات میں پورے قرآن پڑھتے تھے. آج ہمارے پاس وقت نماز کے لیے وقت ہے, قرآن پڑھنے کے لیے وقت ہے. یہ لوگ نماز کی وجہ سے کتنے کامیاب ہوئے اور ہم نماز چھوڑنے کی وجہ سے کتنے ناکام ہوئے, ہم سوچ بھی نہیں سکتے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ میدان جنگ کربلا کے اندر نماز ادا کی, تلواروں کے سائے میں برستی تلواروں کے اندر نماز ادا کی. تو میرے محترم بھائیو اور دوستو, یہ ساری تاریخ جو ہے یہ ہمیں بتلاتی ہے کہ نماز کتنی اہم ہے, نماز کتنی ضروری ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخمی ہو گئے, 4 یا 5 دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی رہے ہیں اور اس کے بعد پھر شہید ہوئے. اس میں زخم گہرا تھا, اس کی وجہ سے اکثر ملوگی رہتی تھی, لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تو ان کو متنبی کیا جاتا, اطلاع دی جاتی تو فوراً وہ اٹھتے, غنودگی ختم کرتے, اپنے آپ کو سنبھالتے اور نماز ادا کرتے اور فرماتے کہ ہاں اس شخص کا دین کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا. اور جو اپنے زمانے خلافت کے اندر جتنے گورنر مقرر کیے ہوئے تھے ان سب کو یہ فرمان جاری کرتے تھے بار بار کہ لوگوں کے اوپر نماز کے اہتمام کا خاص خیال رکھنا, اور فرماتے تھے کہ ہاں سب سے اہم چیز نماز ہے, جو نماز کو ضائع کرتا ہے وہ دین کے باقی چیزوں کو بھی ضائع کرتا ہے. میرے محترم دوستو, نماز حضور علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا, پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں اتنا زیادہ اس کا ذکر فرماتے ہیں, 109 مرتبہ قرآن پاک کے اندر 109 مرتبہ واضح الفاظ کے ساتھ فرمایا کہ نماز قائم کرو. 109 مرتبہ خالق کائنات ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ نماز قائم کرو. آج کوئی شاگرد استاد کی بات نہیں مانتا, ایک دفعہ کہتا ہے, 2 دفعہ کہتا ہے, تیسری دفعہ کہتا ہے, جب نہیں مانتا تو استاد اس شاگرد کو کلاس سے نکال دیتا ہے. کوئی ملازم کسی دکاندار کی, کسی کاروباری کی, بزنس مین کی 2-3 دفعہ بات نہیں مانتا, وہ اس کو کام سے ہٹا دیتا ہے, غصہ کرتا ہے, لڑتا ہے, مارنے پیٹنے پہ آتا ہے. لیکن خالق کائنات جس نے سب کچھ دیا, جس نے ہر نعمت دی, بے شمار نعمتوں سے نوازا, وہ پھر بھی بار بار کہتا ہے چھینتا کچھ بھی نہیں, بار بار کہتا ہے نماز پڑھو, آنکھیں نہیں چھینتا, زبان نہیں چھینتا, ہاتھ نہیں چھینتا, رزق نہیں چھینتا, کپڑے نہیں چھینتا, لباس نہیں لیتا, کچھ بھی نہیں ہے, بار بار پھر کہتا ہے پڑھو پڑھو پڑھو. اتنا اہم امر ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, کہ جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ کفر والا کام کرتا ہے.
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسلک ہے کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان ہے کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ واجب القتل ہوتا ہے، وقت کی حکومت کو چاہیے کہ اس کو قتل کر دے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان ہے کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اس کو جیل خانے میں ڈال دیا جائے اور اس وقت تک جیل خانے میں رکھا جائے جب تک نماز پڑھنا شروع نہیں کر دیتا۔ تو یہ نماز نہ پڑھنا یہ بہت بڑی بے برکتی ہے، نحوست ہے، بدقسمتی ہے، بدنصیبی ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائی بزرگوں اور دوستو، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں 109 مرتبہ اللہ تعالیٰ واضح الفاظ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز کو قائم کرو، اور 700 سے زیادہ مرتبہ اللہ تعالیٰ اشاروں میں کنایوں میں کہتے ہیں کہ نماز کو ضائع مت کرو۔ سب سے زیادہ جس چیز کا ذکر قرآن پاک کے اندر آیا وہ نماز ہے، وہ نماز ہے۔ تو نماز کو صحیح طریقے سے پڑھنا، بنا سنبھال کر پڑھنا یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جلدی جلدی اور بس جان چھڑائی اور گئے۔ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کیا جائے۔ نوافل جو ہیں وہ ہمارے پورے وقت میں کام آئیں گے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے فرائض کا حساب لیا جائے گا، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں ان کا حساب لیا جائے گا، فرض نماز کا، فرض روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، اور جتنے فرائض ہیں فرائض کا حساب لیا جائے گا۔ تو نماز میں جب فرضوں کا حساب لیا جائے گا تو اس میں اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی تو اس کمی بیشی کو نفلوں سے پورا کر دیا جائے اور حساب برابر ہو کر جنت میں بھیج دیا جائے۔ لیکن اگر کھاتے میں نفلیں ہوگی ہی نہیں تو وہ کمی کیسے پوری ہوگی؟ آج دنیا کے اندر مشکل وقت کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ ہم جو ہے وہ سیو کر کے رکھتے ہیں، تو قیامت کے دن کی مشکل کے لیے ہمیں سیو نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس لیے فرائض تو بہت ضروری ہیں، فرض نماز 5 وقت کی، نماز جمعہ یہ تو انتہائی ضروری ہے، اور جو اس کے علاوہ جتنا ہو سکے نوافل کا بھی انسان کو اہتمام کرنا چاہیے، اور نوافل بھی اپنے نمایاں اعمال کے اندر ذخیرہ کرنے چاہیے۔ تہجد کی نماز نفل ہے، بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے اس کے بعد اشراق کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، اوابین کی نماز ہے، اور جس وقت جو ہے وہ مکروہ اوقات کے علاوہ جتنا انسان نفل پڑھ سکتا ہے اس کو نفل پڑھنے چاہیے۔ تحیۃ الوضو ہے، تحیۃ المسجد ہے، یعنی وضو کے نفل ہیں، مسجد کے نفل ہیں، تو یہ نوافل پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا